دیکھ لیں گے جب نبی صحابہ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم نمائشی نماز پڑھتے ہو، نبی کی خدمت میں آتے ہو، حاضری دیتے ہو، دل میں کچھ پہ کچھ رکھتے ہو، جنہوں نے نبی کو ستایا، نبی کا کلیجہ پھاڑ دیا، سینہ چھلنی کر دیا، نبی کے محبوبوں کے خلاف وہ ہتھیار لے کے نکلے، ان پر حملے کیے، ان سے زیادہ کوئی مبغوض، کوئی شقی، کوئی بدبخت، کوئی مجرم ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ ایک مومن کے قاتل کو قرآن صراحت سے کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا، ایک مومن کا قاتل۔ اس کے بعد کوئی گنجائش نکالتا ہے؟ جھوٹی حدیثیں گڑھنے والے جہنمی ہیں۔ نبی نے فرما دیا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بھی میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کرے گا وہ ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو جن لوگوں نے بھی اس مجرم کے بارے میں حدیثیں وضع کی، گڑھی جھوٹی حدیثیں، جس کے بارے میں محدثین کا فیصلہ ہے کہ کوئی ایک حدیث بھی اس کی فضیلت میں موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں جھوٹی حدیثوں سے کام چلانے والے گندے، جھوٹے، لپاڑیے، بدماش، مجرم قسم کے لوگ جو قاتل کا ساتھ دے رہے ہیں اور جو ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ جہنم سے بچ نہیں سکیں گے۔ وہ اس کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بھی اس قاتل کے ساتھ ہیں، ہم بھی مومنوں کے قاتل کے ساتھ، ہم بھی صحابہ کے قاتلوں کے ساتھ، ہم بھی ان کو گالی دینے والوں کے ساتھ، ہمارا نام بھی انہی میں لکھا جائے، ہمارا حشر بھی یزید کے ساتھ کیا جائے، ہم بھی یزیدی ہیں، ہمیں حسین نہیں چاہیے۔ جو ایسے بدماش اور خبیث اور بدبخت اور بیہودہ اور گندے لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی وہ جہنم میں ہے اور آخرت کی جہنم ان کی منتظر ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ ظالم کے خلاف بات کرنے کا حق دیا جا رہا ہے۔ ایک مظلوم کو یہ حق ہے کہ وہ کھل کر ظالم کے خلاف بولے۔ اس لیے جو یہ کہتے ہیں کہ مشاجرات کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، وہ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مجرم ہیں وہ خود۔ کہ اللہ بات کر رہا ہے، نبی بات کر رہے ہیں، راوی بات کر رہے ہیں، صحابہ بات کر رہے ہیں، تابعین بات کر رہے ہیں، سب اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں، کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ تو یہ کون سے مجرم اور بدماش ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ظالموں اور قاتلوں اور مجرموں کی قلعی نہ کھلے؟ ان پر پردہ ڈال کے رکھو، ان کو عزیز رکھو، ان کی تقدس کی باتیں کرو، جھوٹ بولنا پڑے کوئی حرج نہیں، نبی کے خلاف جھوٹ بولتے چلے جاؤ دھڑلے سے، کیونکہ تمہیں بہرحال انہی کے ساتھ جہنم میں جانا ہے اور انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہونا ہے۔ فرما دیا گیا ہے تم بھلائی کا اظہار کرو یا اخفا کرو، کسی برائی کو معاف کرو، جو بھی تم عمل کرتے ہو سب اللہ کو معلوم ہے۔ اچھا عمل کرو گے اس کی جزا ملے گی، برائی کرو گے اس کی سزا ملے گی۔ اور جو لوگ بھی اللہ اور رسول کے درمیان تفریق کرتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اے یہودی بدماش و خبیث جو نبیوں کے قاتل، جنہوں نے حضرت موسیٰ کو بھی اتنا ستایا کہ حضرت موسیٰ کے معجزات دیکھنے کے باوجود وہ وقت آیا کہ حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ ان کو میری نگاہوں سے دور کر دے، ان مردودوں کو، ان بدبختوں کو، جو سب کے سب موسیٰ کے صحابہ تھے۔ یہ موسیٰ کے صحابہ تھے جن کو موسیٰ فرعون کے چنگل سے نکال کر جزیرہ نما سینا میں لائے تھے۔ انہوں نے درخواست کی تھی کہ ایک مہادیو ہمارا بھی ہو۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کو ستایا تھا اور گالیاں دی تھی کہ کہاں مروا دیا جہاں پانی نہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہی کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے، ہم کو تو اور طرح طرح کی چیزیں چاہیے۔ یہی تھے کہ موسیٰ طور پر گئے تو سامری نے ایک بچڑا بنایا اور اس کی پوجا پاٹ کی۔ یہ موسیٰ کے صحابہ ہی تو تھے، اور کون تھے؟ اتنی بدماشی کی جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ چلو بیت المقدس میں داخل ہو، تو کہنے لگے آپ چلے جائیں، آپ کا اللہ چلا جائے، ہمارے اندر تو ہمت نہیں ہے۔ یہ ہے انسانی کردار، یہ بدماشوں کے، منافقوں کے، مجرموں کے کردار، جس کی بنیاد پر حضرت موسیٰ نے دعوت
ایک دعا کی تھی کہ اللہ مجھے میرے بھائی ہارون کو ان بدماشوں سے جدا کر دے۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہی تھی جب اذا جاء نصر اللہ والفتح سورہ نازل ہوئی، اور اس میں فرمایا گیا کہ فوج در فوج دیکھیے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو نبی نے فرمایا کہ یہی میرے بعد فوج در فوج اسلام سے نکلیں گے۔ اور پھر انہوں نے دکھا دیا ابو بکر صدیق کی خلافت کے ابتدائی دور میں کہ نبی کی پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے، اور پورے عرب میں ارتداد پھیل گیا، بغاوت پھیل گئی۔ اور پھر جن کے بارے میں نبی نے فرما دیا تھا کہ باغی گروہ جلیل القدر صحابی کو قتل کرے گا جو جہنم کی دعوت دے رہا ہوگا، جس کی حکومت کتوں کی طرح کاٹنے والی ہوگی، یہ سب کہہ دیا، صاف صاف کہہ دیا، حدیثیں موجود، صحیح حدیثیں موجود، لیکن جھوٹ بولنے والے، مکاری کرنے والے، خبیث النفس لوگ دوسرا کام کرتے رہے اور کرتے جا رہے ہیں۔ اتنے ڈھیٹ، اتنے بے غیرت، اتنے بے شرم، اتنے بے حیا ہیں کہ انہیں یہ نہیں خیال ہوتا کہ کل حضور کا سامنا ہوگا اور حضرت علی کا سامنا ہوگا اور حسن و حسین کا سامنا ہوگا، اور ان کی رضا کے بغیر تو جنت میں داخلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بہا جا رہا ہے جو یہودی نبیوں کے قاتل رہے اور نبیوں کا انکار کرتے ہیں، محمد کو ہم نہیں مانتے لیکن ہم مانتے ہیں اللہ کو، تو مانتے ہیں ہم۔ تو ان بدماشوں نے تو حضرت موسیٰ کو بھی نہیں مانا، اور پھر نبیوں کے یہ قاتل رہے، انہوں نے حضرت زکریا کو قتل کیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، حضرت نحمیہ کو قتل کیا، حضرت آموس کو قتل کیا، اور حضرت عیسیٰ کو اپنے زام میں سولی پر چڑھوا دیا، یہ عیسائیوں کو پٹی پڑھا دی۔ ایسی مجرم قوم کا بھی ساتھ دینے والے آج وہ عرب ہیں جو جزیرۃ العرب میں رہ رہے ہیں، وہ قابض، وہ غاصب، وہ لٹیرے، وہ بدماش، وہ کتے جو جزیرۃ العرب پر حکومت کر رہے ہیں، یہ یہودیوں کے بچے، صلیبیوں کے لونڈے اور صہیونیوں کے خادم ہیں۔ اور مصر کا حاکم تو سب سے زیادہ ذلیل، خوار، نہایت ہی گندا جانور ہے، بلکہ گندا نالی کا کیڑا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ قرآن میں صاف کہہ دیا گیا تھا نبی کے دور میں بدوؤں کے بارے میں، الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ جو عرب ہے، عرب یہ زیادہ بڑے کافر، زیادہ بڑے منافق ہیں۔ دنیا دیکھتی رہی ان کو، بنی امیہ کے دور میں، بنو عباس کے دور میں، ان قاتلوں کو، مجرموں کو، ظالموں کو، عیاشوں کو، بدماشوں کو، اور اللہ کی سزائیں بھی ان کو ملتی رہی۔ اور آج کے جو عرب ہیں وہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا کے مصداق ہیں۔ یہ وہ عرب ہیں جو کافر ہیں، مجرم ہیں، خبیث ہیں، منافق ہیں۔ ان کی تعریف کرنے والے بھی ویسے ہی ہیں جیسے وہ منافقوں کی تعریف کرنے والے تھے، اور جو پہلے دور میں یزید کے ساتھ کھڑے رہے اور اس کے باپ کے ساتھ کھڑے رہے اور جرائم میں شریک رہے اور صحابہ کے قتل میں شریک رہے، جیسے وہ تھے ویسے آج کے مولوی ملا ہیں بالخصوص، جو اپنے کو سلفی کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، یہ سعودیوں کے غلام، یہ ان کے غلام ہیں، یہ منافقوں کے لونڈے لپاٹے ہیں، یہ گندے ناپاک مجرم حرام خور ہیں۔ ان کے پیٹ میں کیونکہ وہ حرام مال جاتا ہے جو آل سعود کا نہیں ہے، وہ لٹیرے ہیں، مال پوری امت کا ہے، چاہے وہ پٹرول ہو، چاہے سونا ہو، چاہے دیگر معدنیات ہو، نہ وہ ابو بکر کی تھی، نہ عمر کی تھی، نہ اور کسی کی تھی، نبی نے بھی ان کو نہیں لیا، لیکن یہ لونڈے، یہ بدماش، یہ خبیث، یہ شیطان کے شاگرد پوری دولت کو لٹاتے ہیں اپنے عیاشیوں پر۔ اور مولوی تعریف کرتا ہے جب اس کو چند ریال مل جاتے ہیں تو اپنی حرام خوری میں وہ تعریف کرتا ہے حرام خوروں کی، لٹوروں کی، ڈکیتوں کی۔ یہ ہے اس امت کا حال، اس امت کے مشائخ، اس امت کے مفتی، اس امت کے قاضی جو سرکار کے ماتحت ہیں،
خوب یاد رکھو کہ وہ حرام خور ہیں، وہ حرام خور ہیں۔ ان کی مشیخت کو مت دیکھو، ان کے اماموں کو مت دیکھو، ان کے جبوں کو مت دیکھو، ان کو جب دیکھو تو سورۃ المنافقون پڑھنا شروع کر دو، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو شکلیں بنا بنا کر یہ معاشرے میں آتے ہیں تاکہ ان کو عزت ملے، لوگ ان کو سلام کریں، ان کے ہاتھ چومیں، یہ بدماش منافق ہیں۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کا حال کیا ہے اور ان کے پیٹ میں کتنے حرام لقمے ہیں تو لوگ تھوکیں ان کے اوپر۔ لیکن یہی قوم کے شیخ بنے ہوئے، قوم کے بزرگ بنے ہوئے، انہی کے جلسوں میں بھیڑ بھی ہو رہی، اور یہ پھر جوکر پناہ کرتے ہیں اور تماشے دکھاتے ہیں، نمائش سجاتے ہیں۔ سرکس ہوتا ہے، جلسہ نہیں، سرکس، اور اس میں ایسے ایسے ڈرامے کرتے ہیں کہ فلمی دنیا والے بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں، یہ کتنا مشاق مولوی ہے، کیسا کیسا ڈرامہ کرتا ہے، پیسے لینے کے لیے ڈرامہ کرتا ہے۔ اس لیے امت کو چوکنا رہنا چاہیے۔ راستہ صرف ایک ہے کہ امت کے تمام لوگ، تمام طلباء اور طالبات اور تمام مسلمان کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، قرآن پڑھیں اور قرآن کا ترجمہ پڑھیں تو ان کا ذہن صاف ہو جائے گا، دل پاک ہو جائے گا، جسم پاک ہو جائے گا، اور اسلام کی حقیقت براہ راست سمجھیں گے، تو کسی مولوی کے واسطے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔